रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। करंट अफेयर्स और एसेस के हवाले से मैंने आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक तैयार किया है। हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में भी आपसे इस हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाक अफेयर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एसे में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये तीनों हवालों से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं ज़रा आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी टॉपिक जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले होगा उसका इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में हमारे पास पहला जो एरिया जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिपलिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो पहला पैराग्राफ हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे ट्रेड डिफिसिट पे। पहले हम समझते हैं कि ट्रेड डिफिसिट होता क्या है। जब कंट्री के इंपोर्ट्स एक्सीड कर जाएं उसके एक्सपोर्ट से, तो तब आता है ट्रेड डेफिसिट। आप बाहर ममालिक से परचेज़ ज़्यादा कर रहे हो जबकि अपने मुल्क के गुड्स आप कम बेच रहे हो, तो इसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। इस पर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। फिस्कल डेफिसिट में जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स एक्सीड कर जाएं इसके रेवेन्यू कलेक्शन से, तो तब आता है फिस्कल डेफिसिट। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब एक्सीड करता है इसके रेवेन्यू से, तो तब किसी भी मुल्क में फिस्कल डेफिसिट आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डर्थ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या चीज़ है? जब किसी और मुल्क से कोई भी पार्टी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे तो इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है फार्मास्यूटिकल्स में। अगर कोई कंपनी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करती है, ऑटोमोबाइल्स में करती है, टेक्सटाइल में करती है, रेलवे में करती है, और सैकड़ों किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास जिनमें जब कोई बाहर मुल्क का बंदा या कंपनी या पार्टी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसके साथ साथ एनर्जी क्रंच, हमारे मुल्क में एनर्जी का शॉर्टफॉल है। जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम इनकेपेबल हैं कि इन्हें सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सके जिससे वो अपनी नीड्स को मीट कर पाए। इसके बाद हम जो पैराग्राफ लिखेंगे वो है रैम्पेंट करप्शन। हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। इसके बाद हमारे पास है डबल डिजिट इन्फ्लेशन। चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है जो आम लोग इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ हम फॉरेन जो एड है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ होगा गवर्नेंस क्राइसिस। कोई भी हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है, कोई भी गवर्नमेंट इस तरह नहीं गुजरी जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फ्लॉड एंड इनइफेक्टिव पॉलिसीज़। जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज होते हैं और वो पॉलिसीज़ इनइफेक्टिव होते हैं। जो हमारे टारगेट्स होते हैं उन टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर पाते, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रैग्मेटिक वेज टू स्ट्रेंथन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। कौन से स्टेप्स अगर हम ले जिससे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जो मसाइल आपने बताए कोशिश करें उन्हीं का हल जब आप बताएंगे तो इस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
سب سے پہلے ہم نے کہا تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو اپنا جب ہم طریقہ بتائیں گے یا ویز بتائیں گے، سلوشنز بتائیں گے، ریکمنڈیشن دیں گے، تو پہلا ہمارا یہی ریکمنڈیشن ہوگا کہ بیلنس ٹریڈ ہونا چاہیے. ہمارے امپورٹس اور ایکسپورٹس ایک جیسے ہونے چاہیے، تب جا کر کے ہم اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. وائڈن ٹیکس نیٹ. ٹیکس نیٹ میں سب شامل ہونے چاہیے. ٹیکس صرف غریبوں پر امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے ٹیکس ان پر بھی لگنے چاہیے. انکریج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن انویسٹمنٹ کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا. اس طرح کا انوائرمنٹ اپنے ملک میں بنانا پڑے گا کہ باہر کے لوگ آ کر کے ہمارے ملک میں انویسٹ کر سکے. کاؤنٹر انرجی شارٹ فال. انرجی جو ہماری انڈسٹری کی، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کی جو نیڈز ہے اسی کے مطابق ہم نے انہیں انرجی پرووائڈ کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہمیں جو ہمارے پاس سلوشن ہے وہ ہے ایریڈیکیٹ کرپشن. کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا. انفلیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. فورن لونز جس پر ہم ڈپینڈنٹ ہے، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اپنا ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا کہ فورن لون سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس کے بعد انشورنگ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ گورنمنٹ سسٹم. گورنمنٹ جو ہمارا ہے اسے ہمیں موقع دینا پڑے گا کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کر سکے. جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ پالیسیز کسی اینڈ تک پہنچا سکے. نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے فلالیس اکنامک پالیسیز. جو اکنامک پالیسیز بنائی جاتی ہے وہ پالیسیز اس طرح بنانی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی فلاز نہ ہو. اور اینڈ کا ہمارا پیراگراف ہوگا کنکلیوژن کا. تو آتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی جانب. پاکستان واز ون آف دا ٹاپ 10 فاسٹسٹ گروئنگ ڈیولپنگ کنٹریز بٹوین 1960 اینڈ 1990. 1960 سے لے کر کے 1990 تک پاکستان دنیا کے 10 فاسٹسٹ گروئنگ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے تھا، اور اس کا اینول ایوریج گروتھ ریٹ 6% تھا. پر جیسے ہی وقت گزرتا گیا ہم انہی پالیسیز پر نہیں چلے، ہم ڈائیورٹ ہوئے اور آج ہم اکنامک کرائسس کی طرف آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جیوگرافک لوکیشن ہے اسے بھی ہم صحیح معنوں میں یوز نہیں کر پائے. اسے بھی اگر ہم یوز کرتے تو ہم بالکل ڈیولپنگ نیشنز کی صف میں شامل ہو جاتے. اس کے ساتھ ساتھ مینی پرومسنگ اپرچونیٹیز ور لاسٹ ڈیو ٹو لنگرنگ ٹینشن ود انڈیا. جو ہمارا جغرافیکل پوزیشن ہے، انڈیا کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ جو تیل اور گیس کے پائپ لائن کا منصوبہ تھا اسے ہم پریکٹیکل شکل نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے آج ہمیں انرجی شارٹ فال کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اس لائن سے ہم کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے تھے کیونکہ انڈیا کو بھی انرجی کی کافی ضرورت ہے. آتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ جسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ. ٹوڈے دا کنٹری فیسز سیریس اکنامک چیلنجز، دا فرسٹ امونگ وچ از بیلوننگ ٹریڈ ڈیفیسٹ. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم امپورٹس باہر کے ممالک سے چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں، جبکہ اپنی چیزیں جو ہمارے اپنے گوڈز ہے وہ کم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کافی بڑھ گیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ جائیں اس کے ریونیو کلیکشن سے، تو اسے ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ اس وقت پاکستان کا 3.8%، جو جولائی اور مارچ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس ہے، جو پاکستان اکنامک سروے نے دیے ہیں، وہ 3.8%
اس میں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 میں جو انفلوز آف $، تھے وہ 2.06 ہے، جبکہ 2019 میں یہ $2.23 بلین تھے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہمارے ملک میں کم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انرجی کرائسس، ٹھیک ہے، فریکوینٹ آؤٹیجز کی وجہ سے ہماری اکانومی امینسلی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جب چلتے ہیں تو ہم یہاں پہ کرپشن، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کرپشن افیکٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ان ٹرمز آف اکنامک ایفیشنسی اینڈ گروتھ۔ کرپشن کی وجہ سے اکنامک ایفیشنسی اور گروتھ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اب ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس طرح کی ریکمنڈیشنز ہیں، پریگمیٹک ویز ہیں، سلوشنز ہیں جس کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو ہم اپنے ملک میں اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ بیلنس ٹریڈ، جتنے ہم امپورٹس کر رہے ہیں اتنے ہی ہمارے ایکسپورٹس ہونے چاہیے۔ ایون ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ایکسپورٹس ہمارے امپورٹس سے زیادہ ہو۔ ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا ہے۔ ٹیکس جتنا ہمارا امیر طبقہ ہے جو ابھی تک ٹیکس سے چھٹا ہوا ہے، انہیں بھی ہمیں ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا پڑے گا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا پڑے گا کہ لوگ آ کر کے ہمارے ملک میں انویسٹ کر سکے۔ اس کے بعد انرجی کے شارٹ فال کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایریڈیکیٹ کرپشن کو جڑ سے اکاڑنا پڑے گا۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھ سکے۔ اوائڈنگ فورن لون، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکے تو ہمیں فورن لون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشور افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ گورنمنٹ سسٹم، ٹھیک ہے، ہمارے گورنمنٹ سسٹم اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو فلالیس ہو، اپنا ٹینیور پورا کر سکے، ان کی پالیسیز کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے فلالیس اکنامک پالیسیز۔ ہماری اکنامک پالیسیز ایکسپورٹ کو بنانی چاہیے، تھنک ٹینکس کو بنانی چاہیے۔ دنیا کے جو سکسیسفل ماڈلز ہیں انہیں ہمیں اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ کنکلوژن پہ آتے ہیں۔ The country's severe economic challenges can be tackled۔ جتنے ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں انہیں ہم ٹیکل کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ افیکٹو اسٹریٹجیز اگر ہم بنائیں، ان پالیسیز کو بنائیں، ٹھیک ہے، اور ان اسٹریٹجیز اور پالیسیز کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم امپلیمنٹ کریں۔ The country can revive its economy through institutional, educational, انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر ریفارمز۔ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز میں ریفارمز لانے پڑیں گے۔ اس میں ایجوکیشن سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ اس طریقے سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جیسے ورلڈ کی اچھی اکانومیز ہے اس طرح کی اکانومی پاکستان کی بھی بن سکتی ہے۔ تو تھینک یو۔ یہ تھا اکنامک کرائسس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک۔ مین فوکس ہمارا اس آئیڈیا پہ رہا کہ اگر اس طرح کا کوئی ٹاپک آپ کو ملتا ہے تو آپ کس طریقے سے اس ٹاپک کی ڈیویژن کر سکتے ہیں اور ہر پوائنٹ کو الگ طریقے سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آپ جب نیوز پیپر پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو لیٹسٹ ڈیٹا آپ کو ملتا ہے کائنڈلی کوشش کیا کرے اسے اپنے نوٹ بک میں پین ڈاؤن کیا کرے۔ پھر جب اگر آپ سے اکنامک کرائسس کے حوالے سے کوئی کوسچن پوچھا جاتا ہے تو آپ کے پاس ایکسیلنٹ اور لیٹسٹ ڈیٹا ہوگا جو آپ اپنے ایسے میں، یا اگر کرنٹ افیئر کا کوئی کوسچن ہے، پاک افیئر کا کوئی کوسچن ہے تو اس میں آپ لکھ کر کے اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ تو تھینک یو۔
انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.